پچھلی رات میں عجیب واقعہ دیکھا. میرا ایک امتی پورے صراط پر کبھی گھسٹ کے چل رہا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا ہے. اتنے میں اس کا وہ درود پاک آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا. درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو کھڑا کیا، پورے صراط پار کیا. درود پاک اس امتی کو پورے صراط پار کروا کے جنت میں لے گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وأخرى کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یعید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ترجمہ کنز العرفان. بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانیاں ہیں جنہوں نے آپس میں جنگ کی. ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے. اور اللہ اپنی مدد جس کے ساتھ چاہتا ہے تائید فرماتا ہے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. ہم ماہ رمضان کے نصف تک پہنچ چکے ہیں. الحمدللہ عشرہ مغفرت جو کا ذکر اٹھا رہا ہے. رب کریم کی عشرے کی برکت سے ہم سب کو بخشش و مغفرت کا پروانہ نصیب کرنا. آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 17 رمضان کریم یوم غزوہ بدر بھی ہے اور یوم سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہے. یعنی اسی دن غزوہ بدر بھی ہوا اور اسی دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہوا. 19 رمضان یوم حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، آپ پیارے آقا کی پیاری شہزادی ہیں. غزوہ بدر کے موقع پہ آپ بیمار تھیں. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تھے ادھر حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. 19 رمضان کو جب پیغام لانے والا فتح مکہ کی خوشخبری لے کر مدینے پہنچا تو اس وقت لوگ حضرت رقیہ کی تدفین میں مصروف تھے. 21 رمضان یوم مولا علی ہے. آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، پیارے آقا کے چچا زاد ہیں، حسنین کریمین کے ابو جان ہیں، بہت ہی اونچی شان والے صحابی ہیں. پیارے محبوب کا ایک مقدس فرمان الحمدللہ اہل سنت کے بچے بچے کو یاد ہوتا ہے. فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. یہ سب نیک ہستیاں ہیں، ان کے ایام قریب آ ہیں، سب جنتی ہستیاں. جہاں تک ہو سکے ان ہستیوں کا ذکر خیر کرے، ان کی سیرت پڑھیے، گھر میں بچوں کو پڑھ کے سنائیے، ان کے لیے اصال ثواب کا خوب اہتمام کیجیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 17 رمضان یوم غزوہ بدر بھی ہے. اس مناسبت سے میں نے ابتدا میں پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 13 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ پاک نے فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا. بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی کامیابی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی.
ان میں ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ کافروں کا تھا، کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو ان سے دگنا دیکھ رہا تھا، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کے ساتھ چاہتا ہے تعین فرماتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اس آیت کریمہ میں غزوہ بدر کے کچھ احوال بیان ہو، اور اس غزوے سے سبق سیکھنے کا جو ہمیں درس دیا گیا، پہلے تو آیت کریمہ کے مضامین کو ذرا کھول کر سمجھیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دو گروہ بدر میں آمنے سامنے آئے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ جو اہل ایمان کا تھا، جو صحابہ کرام تھے، ان کا مقصد نہ تو کوئی زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا تھا، نہ مال و دولت جمع کرنے کے لیے لڑنے آئے تھے، دنیاوی تاج و تخت حاصل کرنا یہ بھی ان کا مقصد نہیں تھا۔ ان کا مقصود مطلوب صرف ایک تھا، کیا تھا؟ تو قاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، یعنی یہ کلمہ حق کا پرچہ بلند کرنے کی تڑپ رکھتے تھے، اور دوسری طرف تھے کفار، یہ دین خدا کو معاذ اللہ مٹا ڈالنے کا ناپاک ارادہ رکھتے تھے۔ تو پھر ہوا کیا کہ اللہ پاک نے اہل ایمان کی خصوصی مدد فرمائی اور ان کو ایسی باکمال فتح نصیب فرمائی کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ہے۔ غزوہ بدر ایک ایسا واقعہ ہے، ایسا معرکہ ہے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں صحابہ کرام پر بہت ساری عنایات ہوئی، مثلا اللہ پاک نے مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے، غزوہ بدر سے پہلے بارش برسی جس سے کنویں بھر گئے، پینے اور وضو وغیرہ کے لیے پانی کی کثرت ہو گئی، میدان بدر کی گرد جم گئی جس سے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، یوں صحابہ کے قدم مضبوط ہو گئے۔ ایک اہم عنایت جس کے ذریعے ان کی مدد ہوئی، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس آیت کریمہ میں بھی ہوا ہے کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو دگنا دیکھ رہے تھے، مسلمان کافروں کو اپنے سے ڈبل نظر آ رہے تھے۔ اصل میں مسلمان تھے 313، ان کے پاس تلواریں، اسلحہ، گھوڑا، سارے تعداد میں بہت تھوڑے تھے۔ کفار کی تعداد 1000 تھی، مگر اللہ پاک نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ جب ان غیر مسلموں نے مسلمانوں کی صفوں کی طرف دیکھا تو انہیں یوں لگا کہ جیسے مسلمانوں کی تعداد 2000 ہے، کیونکہ یہ 1000 تھے کافر، تو ان کو مسلمان 2000 نظر آئے۔ تو اس طرح ان کے دل ڈر گئے، مسلمان تو ان سے ڈبل ہے۔ ایسا بولا سیٹ کر اسی میں نیچے بولا تو ڈر گئے، یہ تو ہم سے زیادہ ہے۔ ان کے دل میں گروہ پڑ گئے کہ ہم اپنے سے دگنا سے کیسے لڑائی کریں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب عنایات کیوں ہوئی؟ ہر چیز مسلمانوں کے حق میں ہو رہی ہے، بارش ہو گئی یہ مسلمانوں کے حق میں تھا، تعداد ڈبل نظر آئی مسلمانوں کی، مسلمانوں کے حق میں تھا، اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ ان پہ تھوڑی سی نیند کا غلبہ ہوا سب پہ، تو جیسے مطلب نیند سے بیدار ہوتا ہے بالکل فریش ہوتا ہے، اس نیند کے غلبے نیند طاری کر دل دیہڑے ان پہ کچھ لمحے کے لیے نیند طاری کر دی گئی اور نیند سے یہ بالکل پھر فریش ہو گئے۔ یعنی یہ سب عنایات اللہ پاک کی خاص مدد اور نصرت تھی مسلمانوں کی، جو مسلمانوں کی کی۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ اللہ پاک اپنے خاص بندوں کی، اپنے پسندیدہ بندوں کی اللہ مدد فرماتا ہے۔ بس اسی مدد اور نصرت کی برکت سے مسلمانوں کی تعداد کم ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کو فتح اور نصرت نصیب ہوئی۔ اب اس آیت کریمہ کے ذمہ میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں کہ جو اس میں ذکر ہوا قد کان لکم آیہ، کہ
نشانی جو اللہ پاک نے ان کے لیے ظاہر فرمایا تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. وہ نشانی کون سی تھی؟ غزوہ بدر میں 2 لشکر آمنے سامنے ہیں، کافروں کا مسلمانوں کا. اب اس میں نشانی کیا ہے؟ تمہارے لیے نشانی ہے. کیا نشانی ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے اس آیت کریمہ کے اندر؟ اس کے لیے آیت کریمہ کے پس منظر پہ ذرا غور کیجیے. غیر مسلم بالخصوص یہود و نصارہ، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیں گے. جیسے آج کل دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی سپر پاور ہیں، ہم ہی یہ ہیں، ہم ان کو ٹکنے نہیں دیں گے، اور آخرکار پہ بیک فٹ پہ ہو رہے ہیں. اس ملک سے اپنے بندے بولو، پھر واپس آ جاؤ، سارے جان بچاؤ. تو پاکستان سے بھی ہم نے بلا لیا، پاکستان سے بھی ہم نے نکالی، چلو واپس آ جاؤ یہاں پہ. کافر ہوتے بزدل ہے، وہ تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کافروں کے دل میں موت کا ڈر ہوتا ہے، اور مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، خوش ہوتا ہے. موت آئے گی، اللہ اس سے محبوب کا دیدار ہوگا. مرنے کے بعد یہ تو مزے ہوں گے نیک آدمی کے. مرنے کے بعد یہ تو پریشانیاں ختم ہوگی، ٹینشنیں ختم ہوگی. دنیا میں کتنے مسئلے مسائل کمانا پڑتا ہے، کتنا مسئلے مسائل، بیماری، پریشانی، عمر کے ساتھ ساتھ کمزوری، بڑھاپا، نہ جانے 100 مسئلے مسائل ہیں. لیکن جیسی روح نکلتی ہے نیک آدمی کی، قبر میں اس کی موجیں شروع ہو جاتی ہے، مزے ہی مزے ہوتے ہیں. تو اس لیے مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، تو کافر موت سے ڈرتا ہے. اب ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو ٹکنے نہیں دیں گے. ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس افرادی قوت ہے، ہم اپنے وقت کی سپر پاورز ہیں، اسلام ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم معاذ اسلام کو مٹا ڈالیں گے. یہ کہتے تھے اس وقت بھی. ہر دور میں ایسے چلے آ رہے تھے. ہر دور کا کوئی ایسا ہوتا ہے فرعون یا اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا، جیسے آج کے دور میں ہے. ہر دور میں ایسے رہے. اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا قد کان لکم آیۃ، بے شک تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. یعنی غزوہ بدر تمہارے لیے اس میں نشانی ہے. دیکھ لو، غزوہ بدر میں افرادی قوت کفار مکہ کے پاس تھی، وسائل ان کے پاس تھے، مال و دولت کی کثرت ان کے پاس تھی. اب دیکھ آج بھی دیکھ لیں آئرن ڈوم جس کا دعویٰ کرتے ہیں سب سے مضبوط سسٹم اسرائیل کے پاس، دفاعی سسٹم جو میزائل کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اس کو ہوا میں اڑاتا ہے. اسی طرح پیٹریاٹ، یورپی یونین امریکہ کا جو مشترکہ وہ سسٹم ہے، پیٹریاٹ جس کو اتنا پاورفل سسٹم سمجھتے ہیں، ان کے پاس ہے. تو اس کے باوجود جب رب کی مدد آتی ہے تو نہ پیٹریاٹ کام کرتا ہے، نہ آئرن ڈوم کام کرتا ہے، ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے. لیکن رب کی مدد ہوتا ہی ہو. 5000 کلومیٹر پہ ڈیٹیکٹ کرنے والا اڑا دیا نا لوگوں نے. 5000 کلومیٹر سے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا تھا کہ راکٹ کہاں سے لانچ ہوا. ایک تو راکٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، میزائل کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ آ رہا ہے تو ہوا میں اسے اڑا دے. 5000 کلومیٹر دوری پہ وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور پھر اس کو اڑا بھی دیتا ہے. لیکن وہ ایسا پاورفل سسٹم تھا دنیا کا ان کے بعد کہ جو 5000 کلومیٹر پہ صرف میزائل راکٹ کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ لانچ کہاں سے ہوا ہے وہ راکٹ اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ ادھر سے لانچ ہوا ہے یا ہونے والا ہے یا یہ ان کے لانچر سے اڑا دیا انہوں نے. تو مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ صرف 313. گھوڑے کتنے تھے؟ 2 گھوڑے. مقابلے میں جہاں اتنے ہوں اور ادھر صرف 2 گھوڑے ہوں، کتنی بڑی جنگ ہو. یوں کہہ لیں F-16 یا جیٹ یا اس دور میں جو بھی جہاز، جنگی جہاز ہوتے ہیں، اب وہ 2 جنگی جہازوں کے پاس 2 ہی. تلواریں کتنی تھی؟ صرف 8 تلوار. تلواروں سے تو لڑنے ہیں، اور تھا کہ بندوق تو تھی نہیں اس دور میں یا کوئی اور چیز تو تھی نہیں. اب تو ڈرون ٹیکنالوجی اور روبوٹک ٹیکنالوجی اور نہ جانے کیا کیا سسٹم، سپر سونک جیٹ ہیں اور بہت کچھ ہے. اس ٹائم تلواریں لڑنے والی وہ بھی صرف 8.
اونٹ صرف 70. ظاہری طور پہ مسلمانوں کا پلڑا ہلکا تھا، کفار کا پلڑا بھاری تھا، مگر مسلمانوں کے پاس کون سی طاقت تھی؟ اللہ کی مدد، اللہ کی مدد، سپر پاور اللہ، خصوصی اللہ کی نصرت اور تائید تھی مسلمانوں کے ساتھ. لہذا ظاہری اسباب، اسلحہ، تعداد کم ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہو. اسے پتہ چلتا ہے کہ فتح و نصرت کا تعلق یہ افرادی قوت، ٹیکنالوجی، مال و دولت کی کثرت ان سے نہیں ہے. کامیابی، کامرانی کا تعلق ظاہری اسباب اور وسائل کے ساتھ نہیں ہے. فتح اور کامیابی کا تعلق جو ہے یہ اللہ پاک کی تائید اور نصرت کے ساتھ ہے. سارے اسباب کے باوجود بھی بندہ کچھ نہیں کر پاتا. اسباب پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم، جس وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، جب مسئلہ بنتا ہے پتہ لگتا ہے سارے اسباب تو ہو گئے. اسباب کریں، تیاری مکمل رکھیں، لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا ہوتا. بھروسہ کرنا ہے صرف اللہ کی ذات پہ کرنا ہے. اپنے تعلقات پہ، اپنے مال و دولت پہ، اپنی شہرت پہ، اپنی پاور پہ بھروسہ نہیں کرنا ہوتا. سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی بھروسہ صرف اللہ پہ کرنا ہوتا. ہمارے ایک رویہ ہم پایا جاتا ہے، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے فلاں کام کیا، بڑی میں نے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، میں نے دن رات ایک کر دیا مگر میرا کام نہیں بنا. یہ اصل میں معرفت کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہماری محنت رائے گاہ چلی جاتی ہے. ویسے اللہ پاک کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، چاہے کوئی غلط ڈائریکشن میں محنت کرتا ہے تو اس کو بھی مل جاتا ہے اس محنت کو، مگر ہماری محنت جو کہ غلط ڈائریکشن میں ہو رہی ہوتی ہے، غلط سمت میں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے پھر محنت کا فائدہ نہیں ہوتا. اب جانا لاہور ہو، بیٹھ جائے کسی اور شہر کی بس پہ، میں کہ میں تو سفر کر رہا ہوں، بڑی محنت کر رہا ہوں، گاڑی پہ جا رہا ہوں، پیٹرول بھی خرچ ہو رہا ہے، کرایہ بھی لگ رہا ہے، کوئی ڈائریکشن ہی غلط ہے، غلط گاڑی پہ بیٹھ گئے ہو. جانا مدینے ہے، جہاز پکڑ لیا افریقہ کا، غلط ڈائریکشن ہے. محنت شاید ٹائم بھی زیادہ لگے گا، محنت بھی زیادہ لگے گی، بہت محنت کر رہا ہوں، محنت غلط ڈائریکشن میں ہو رہی ہے. مدینے ایسے نہیں بولو تو اس لیے نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. اب مثال طور پہ ہمیں بھوک لگی ہے، اب روٹی کی جگہ پتھر کھا لیں کہ بھوک ختم ہو جائے، کیسے مٹے گی؟ نہیں مٹ سکتی تھی بھوک. کھانا آگ پہ پکانا ہے، اب ہم چولہے پہ برف رکھ دیں کہ کھانا پک دے برف سے، نہیں پکے گا، طریقہ کار غلط ہے. آگ چلانی پڑے گی، کھانا تب پکے گا. اسی طرح اللہ پاک نے اس دنیا میں ہر چیز کے اسباب پیدا فرمایا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان اسباب کو پہچان نہیں رہے ہوتے کہ یہ کرنا ہے تو اس کا یہ سبب ہے. ان اسباب کی طرف ہم محنت نہیں کر رہے ہوتے، غلط ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں. اب جیسے ایک بہت بڑا پرابلم ہمارا پاکستان کا غربت کی وجہ سے قرض ہوئی ہوئی، ادھر سے سعودیہ سے اتنا پیسہ پکڑا ہوا ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک میں ان کا پیسہ نہ ہو، اگر وہ آج پیسہ نکال دیں تو مسئلہ بن جائے، ڈیفالٹ کر جائے. ادھر سے IMF کہہ رہا ہے تھوڑا صبر کرو، لیکس دیتے ہیں تھوڑا صبر کرو، وہ الگ سے پریشر ڈالتا ہے، آئے دن بلیک میل کرتا ہے، مرضی کی مہنگائی کرتا ہے، جو دل چاہتا ہے اس کی پھر ماننی پڑتی گورنمنٹ کو. اب جیسے سعودیہ سے معاہدہ ہم کر کے کہ آپ کی حفاظت ہم کریں گے، معاہدہ تو ہو گیا، اب امریکہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی حفاظت کا معاہدہ جو مرضی کرے نا. اب یہ اگر کھل کے جاتے ہیں کرتے ہیں تو مدد کا کیا مطلب ہے؟ ایران کی مخالفت، جب ادھر مخالفت ہوتی ہے تو ادھر بارڈر سے سارے معاملات اور نیا کٹا کھل جائے گا. آپ بیچ میں پھنس گئے. اب ایسے موقع پہ جو سچویشن بنتی ہے نا، اس موقع پہ جب حکمران کو صحیح ڈیسیژن لیتے ہیں تو تب ان کا پتہ لگتا ہے باقی دولے قابل ہیں. اس پھنسی ہوئی سچویشن میں سے قوم کو نکالنا، کہ معاہدہ بھی کر چکے ہیں،
اور اب اگر ایران ان پہ حملہ کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو ان کی مدد بھی نہیں کرتے، چونکہ مدد کا وعدہ بھی کیوں کرنی ہے، ہیلپ کرنی ہے، کر بھی نہیں رہے، کرتے ہیں ادھر سے یہاں ہنستے۔ اس سچویشن میں جب اپنے ملکوں کو نکال لے تو واقعی وہ بلا قابل۔ اگر اللہ نہ کرے یہ جنگ طویل ہوتی ہے، پوری دنیا کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کا نقصان یورپ کو بھی اٹھانا پڑے گا، اور اٹھا رہے ہیں۔ کتنے پرسنٹ فیول بڑھ گیا ہے، گیس کے پرائسز بڑھ گئے ہیں۔ جب فیول اور گیس پیٹرول یہ چیزیں بڑھیں گی تو اوورآل پورا سسٹم ڈسٹرب ہوگا، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ آپ نئے ہارموز میں اب انہوں نے خالی دھمکی دی، فزیکلی وہاں نہیں بٹھایا ہوگا سمندر میں کوئی آگے بیریئر لگا دیا، جیسے ہم جگہ جگہ بیریئر لگاتے ہیں، تو چلو بیریئر لگا کر کوئی جہاز نہیں گزرے گا اس 30 میل کے ایریا سے، کچھ نہیں لگایا، دھمکی دی، خالی پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا، روبے پڑ گئے فیول کے، پیٹرول کے، گیس کے۔ تو جنگوں کا نقصان ہی ہوتا ہے، اور نقصان کس کو اٹھانا پڑتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو، عوام کو، کیونکہ مہنگائی جب بڑھتی ہے عام آدمی کی جیب سے نکلتا ہے نا سارا کچھ، تو اس لیے یہ جنگیں ختم ہو تو بہتر ہوتا ہے، اسی میں فائدہ ہے سب کا، اور یہ کنٹینیو رہے تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہر چیز کے اسباب مقرر فرمائے ہیں، اور ہم چونکہ غلط ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں، جس وجہ سے بات شروع ہوئی تھی کہ ملک ہمارا کمزوری ہے، غریب ہے، اور 55واں نمبر ہے ہمارا غربت میں۔ دنیا جہاں پہ کما رہی ہے $10,00,000 پر کیپیٹا، ہم کما رہے ہیں صرف $1,000 پر کیپیٹا، یعنی ایک سال کی انکم جو ایک بندے کی کسی بھی ملک کی کاسٹ نکالی جاتی ہے کہ سال میں ایک آدمی ایوریج کتنا کماتا ہے۔ لاکھوں تو کماتے نہیں نا، بے روزگار بیٹھے ہیں، جو کماتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، پر کیپیٹا $1,000 ہے۔ اب کیا کمی ہے ہمارے لوگوں میں؟ کوئی کم محنت کرتے ہیں، جا کے بازار میں دیکھیں نا، لوگ دھوپ میں لگے ہوئے، اس وقت روزی کی حالت میں کتنی محنت کر رہے ہیں، ایک ٹھیلے والا، ایک ریڑھی والا، منڈی میں جا کے حالات دیکھ لیں، دکانوں میں لگے ہو، محنت سارے کر رہے ہیں، محنت میں کوئی کمی نہیں ہے، دکان میں پورا ٹائم دے رہے ہیں، مزدور اپنی محنت پوری کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن ملک پھر بھی غریب ہے، پھر بھی قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، گورنمنٹ الگ پریشان ہوتی ہے تو نیا قرضہ ملتا ہے، IMF سے ایک اور قسط مل جائے، بڑھتے جا رہا ہے نا۔ تو صحیح ڈائریکشن میں چونکہ ہم نہیں چل رہے ہوتے، جس وجہ سے فرد واحد میں نقصان میں ہے، غربت کا شکار، پلس اس کا اثر پہ پورے معاشرے پہ، پورے ملک پہ پڑتا ہے، پورا ملک پیچھے ہوتا ہے۔ اب بالفرض چونکہ ہم مقروض ہیں، ادھر سے سعودیہ کے مقروض ہیں، IMF کے مقروض ہیں، چپ کر کے ان کی سننی پڑتی ہے، سعودیہ سے بگاڑتے ہیں، تو جو 30 لاکھ وہاں پہ ہمارا ورکر ہے، اگلے کہتے ہیں چلو جو واپس، اب وہ 30 لاکھ جب واپس آتا ہے، اس کا جو نقصان، ان کی جو ریمیٹنس آ رہا ہے، ان کی جو پیسے پاکستان آتے ہیں، وہ جو ملک معیشت کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ الگ نقصان، اور جو بے روزگاری بڑھے گی وہ الگ نقصان۔ باقی جتنے عرب ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے، تقریباً 30 لاکھ کے قریب ہمارے وہاں پہ نوکری کے لیے گئے ہوں، وہ 60 لاکھ بندہ تو یہ واپس آ کے بے روزگار بیٹھ جائے گا، یہ الگ نقصان، ملک کی معیشت کا الگ سے نقصان۔ تو بیچ میں پھنسے ہوئے مسئلہ کیا؟ پیسے کا مسئلہ، غربت کا مسئلہ، ایک عام بندے کا بھی غربت کا مسئلہ، اور گورنمنٹ کا بھی یہی مسئلہ۔ ان مسئلوں کو حل، چونکہ ہم غلط ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں، ایک عام بندے سے لے کر اوپر تک، جس وجہ سے ہمیں ان مسائل کا شکار پھنسے ہوئے مجبور ہو جو کریں کیا۔ ایک وقت وہ بھی تھا نا، پاکستان قرضے دیا کرتا تھا، اب قرضے لے کے نظام کر رہے کیوں پیچھے؟ جب دنیا $10,000 پر کیپیٹا کما رہی ہے، کوئی ملک $55,000 پر کیپیٹا کما رہا ہے، لکسمبرگ ہے وہ 1,20,000 پر کیپیٹا ان کی انکم ہے، تو ہماری 1000 کیوں ہے؟ ان کی 4 انک ہیں، 4 آتے ہیں، ہمارے 2 ہیں، ہم بھی محنتی ہیں، ہمارے اندر بھی دماغ ہے، پاکستانی زیادہ تیز ہے باقیوں سے، لیکن غلط ڈائریکشن میں، ٹیکنالوجی کا صحیح یوز نہیں ہے، ٹائم زیادہ ویسٹ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بجائے پازیٹیو یوز کرنے کے نیگیٹو یوز زیادہ کر رہے ہیں، ویسٹیج آف ٹائم کر رہے ہیں، اپنے وقت کا ضیاع، اپنی صحت کا ضیاع، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ آج ایوریج بندہ 4 سے 5 گھنٹے سوشل میڈیا پہ فضول ٹائم ویسٹ کر رہا ہے۔ 4-5 گھنٹے میں چلو کچھ نہیں، دنیا ہی سیٹ کر لو، اپنے غربت کی مسئلہ حل کر لو، اپنی انکم ہی کر لو اس کے ذریعے، اور چلو آخرت تو سنوارنی چاہیے اصل میں آخرت، کہ اس کے ذریعے اپنی آخرت کا فائدہ کرو، آخرت بہتر بناؤ، نیکیوں کا بزنس پوری دنیا میں پہنچاؤ۔ یہاں ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں 200, 400, 500, 1000 تک بندے سن لیں گے، 1000 ہو جائیں گے میکسیمم، لیکن یہی بیان جب ہم نیٹ پہ آ کے اس کو اپلوڈ کریں گے، لائیو چلائیں گے، اب کتنے لوگ موجود ہیں؟ 8 ارب میں سے 6.5 ارب
جو نیٹ یوزر ہے, سوشل میڈیا کے یوزر ہے, تو ان تک بات پہنچانی چاہیے نا. اب 1000 بندے تک نیکی کی دعوت دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا بھی ثواب ہے, آپ لوگوں کو سنائیں گے تو بھی ثواب ہے, لیکن وہی بات لاکھوں تک کروڑوں تک جائے گی, زیادہ ثواب ہے. تو ہم اس ٹیکنالوجی سے اپنی آخرت کا فائدہ کریں, دنیا کا بھی فائدہ کریں, غربت دور کریں, پریشانی دور کریں, رزق حلال کمائیں, تو ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کمائیں. ہر بندے کو پتہ بھی ہے, اور یہ صحیح میں فیسلٹی بھی موجود ہے, اللہ کی ایک نعمت ہے, لیکن اس نعمت کو ہم یوز نہیں کر رہے, اور دشمن ہے وہ دھڑ دھڑ یوز کر رہے. اب جو یہ سارا کچھ ہوا, حملہ ہوا, اس ملک کا صدر, اس کو مارا انہوں نے, کس ٹیکنالوجی تلاٹ کے کا یوز کیا. ہمیں سے اکثر نام بھی نہیں سنا ہوگا کہ اے آئی کے کتنے ٹولز آ چکے ہیں, چیٹ جی پی ٹی ہے, موٹا موٹا اکثر تو لوگ جانتے ہیں, لیکن اکثریت یہ تو 5% جانتے ہیں آپ میں سے. بہت سارے جن کو پتہ ہی نہیں یہ اے آئی ہوتا کیا ہے, پتہ نہیں نیا نام لے رہے, کیا نام لے رہے, چیٹ جی پی ٹی کیا ہے, ڈیپ سیک کیا ہے, جیمنائی کیا ہے, کو پائلٹ کیا ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے, پتہ ہی نہیں ہے پھر آگے اس کا یوز کیا کرنا ہے, اور پازیٹیو یوز کیا کرنا ہے. یہ سارا آپریشن ہوا, اس کے پیچھے کلاٹ کا دماغ چلا, ایک اے آئی یوز ہوئی جس نے سارے سسٹم کو لنک کر کے, جو سیٹلائٹ سے ہو رہا تھا اس کو, ایلن مسک کی جو سسٹم تھا سیٹلائٹ کا, ادھر سے اس سے رابطے میں تھا, ادھر سے ان کے سیف سٹیز کے کیمرہ ہیک کر لیے گئے, ادھر سے وہ سارا کنٹرول میں تھا, باقی تمام نظام آپ میں انٹر کنیکٹ تھے, اور ڈیسیژن میکر کون تھا, کوئی انسان نہیں تھا. کیونکہ جب انسان ڈیسیژن لیتا ہے تو اس کو تو پھر کئی مہینے لگ جاتے ہیں اس طرح کی کریٹیکل سچویشن میں. تو ڈیسیژن چونکہ اے آئی ایسے سیکنڈز میں لیتا ہے, سیکنڈز میں ڈیسیژن لیتا ہے. ہم کوئی چیز اس سے معلومات کرتے ہیں, علم کی باتیں پوچھیں, کچھ اور پوچھیں, تو ود ان سیکنڈز یہ 181 زیٹا بائٹ ڈیٹا کو ریڈ کر کے فوراً سامنے رکھ دیتا ہے. اتنا یہ کوئک کام کرتا ہے, لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, نہ دنیا کا فائدہ اٹھا رہے, نہ آخرت کا فائدہ اٹھا رہے. تو ہمارے عموماً لوگ امیر ہونے کی خواہش رکھتے ہیں, معاشی حالات بہتر ہو جائے, خواہش سب کی ہے, اور اس کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں کر بھی اس لیے رہے ہیں. جاب کیوں کر رہے ہیں؟ پیسے کے لیے. بچوں کو اسکول کیوں بھیج رہے ہیں؟ پیسے کے لیے, اور کمائے گا حالات ٹھیک ہوں گے. کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ پیسے کے لیے کر رہے ہیں. جب سارے کام ہی پیسے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر وہ صحیح کرو نا, کمانے میں تو صحیح ٹھیک کر کے کمائے. معاشی حالات بہتر ہو جائے, سارے ہی چاہتے ہیں کاروبار چمک جائے, اس لیے کرتے کیا ہیں؟ محنت تو چلو ہوتی ہے دن رات, نمازیں چھوٹتی ہیں تو چھوٹ جائیں, بس مال کمانے, سودی لین دین چل رہا ہے, کرنا کیا کریں, مجبوری, حرام حلال کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی, پر دونوں ہاتھوں سے بس آنا چاہیے, جس طرح بھی مال آنا چاہیے. مصروف ہے, پھر رونے کا وہی رونا, پوری نہیں پڑ رہی, رونا پھر وہی, اتنا کچھ کر کے بھی پوری نہیں پڑ رہی. مسئلہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, اور آسمان میں تمہارا رزق ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, ہمارا رزق آسمانوں میں ہے. یعنی رزق کا تعلق جو ہے یہ اللہ پاک کی تقدیر کے ساتھ ہے. نبی کریم پر بھروسہ کرو, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو, اللہ پاک رزق عطا فرما دے گا. اب بظاہر مال میں کثرت نہ بھی ہو نا, ہم سمجھتے ہیں شاید مال کی کثرت یہ رزق ہے, منتھلی انکم بڑھ جائے تو رزق ہے, یہ برکت ہونا بھی رزق ہے, کم میں گزارا ہو جانا بھی رزق ہے. اب منتھلی کو 10 لاکھ کما رہے, بچتا اسے کچھ بھی نہیں, کیسے ملتے ہیں, دعا کریں جی حالات بڑے خراب ہیں, دن کا 10 لاکھ آ جاتا ہے, ایسے بھی دن کا 10 لاکھ آ جاتا ہے, لیکن نظام نہیں چل رہا, ادھر دینا ہے, اس کا دینا ہے, یہ قرضہ دینا ہے, دعا کیجیے گا, تو وظیفہ بتا دیں, ایسے بھی. تو برکت ہونا یہ بڑی بات ہے. اپنے اس میں برکت کی دعا کرنی چاہیے. جب برکت ہو جاتی ہے تو پھر اس کثرت سے بہتر ہو جاتی ہے. تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے. یہ جو لوگ معاشی حالات کے رونے روئے جا رہے ہوتے ہیں, مہنگائی کی رٹ رہی جا رہی ہوتی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم رزق غلط جگہ سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, غلط ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں, اور ہم بس بھیڑ چال چل رہے ہوتے ہیں. ہم وہ کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم وہ نہیں کرتے جو صحیح ہوتا ہے. سکول کیوں بھیج رہے ہیں بچوں کو؟ ساری بھیج رہے ہیں, 12 کروڑ بچہ اسکول جا رہا ہے, اس کو جانے نہیں بھیجے تو لوگ کہ بچہ پڑھ رہے گا, یہ تو پڑھائی نہیں رہا, یہ تو جاہل ہے. تو یہ دور ختم ہو گیا. وہ والا جو سلیبس بنا تھا یہ پچھلے دور کے لیے تھا, اب کے لیے نہیں ہے. اب اے بیسڈ ایجوکیشن ہے,
اب کیا سیکھنا ہے؟ لرن ٹو لرن. سیکھنا کیسے ہے؟ اب یہ اسکل سیکھنی ہے. اب کیا اسکل سیکھنی ہے؟ ان لرننگ. جو سیکھا ہے بھول جاؤ. پی ایچ ڈی کی ہے نا، بھول جاؤ. پی ایچ ڈی کی پرانی ہو گئی. اب روز کی نئی ٹیکنالوجی ہے. اب دنیا ایسے بدل رہی ہے، پریڈکشن کرنے والے بھی حیران ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. اے آئی، پھر ایجنٹے کی اے آئی، آگے جنریٹو اے آئی آگے، پھر آگے نہ جانے کیا کیا. اور یہ سارا بڑی اسپیڈ سے ہو رہا ہے. چینجنگ بڑی اسپیڈ سے آ رہی ہے. تو پریشانی ہماری اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے. ٹیکنالوجی کو ہم اڈاپٹ نہیں کر رہے. جو لوگ ارلی اڈاپٹر ہوتے ہیں، جلدی اس کو پک کر جاتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں، باقی بھی پریشان ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اس دوڑ سے ہی نکل جاتے ہیں. حالات کچھ ایسے ہی. اثر اس کا پورا پورے ملک میں پڑ رہا ہے. ہر گھر میں پڑتا ہے. ہر بندہ اس لیے پریشان ہے، جب بھی کوئی چیز خریدنی ہو تو پہلے کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ کر دینا، تھوڑے پیسے کم کر. پہلے لفظ یہی ہوتا ہے زبان، پھر تھوڑا سا خیال رکھو، کٹ کر دو. 2 کروڑ گھر کا مانگے جو آج کا ریٹ چل رہے ہیں، پھر تھوڑا 10-20 لاکھ کم کر دینا، 5 لاکھ کم کر دینا. بعض چیزوں میں تو 100 روپیہ کم کرانے کے لیے بھی پیسے کر رہے تھے. یہ کیوں مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ مسئلہ پیسے کا ہے، ٹینشن ہے. تو ہم غلط جگہ سے رزق ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. طریقہ کار بھی غلط، اور پھر اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا. پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے. بعض کا اسباب کر لیتے ہیں، پھر سارا ڈیپینڈنٹ ان اسباب پہ ہو جاتے ہیں. حضرت قیس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی عادت تھی کہ جو کماتے تھے اپنی ضرورت کا رکھتے تھے، باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے. ان کے بھائیوں کو بڑا سمجھاتے ہیں، بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ لیکن وہ اپنی روٹین سے بازنا ہے. بھائیوں نے کہا کہ بھائی کچھ کل کے لیے بچا لو، حالات کا پتہ نہیں ہے، کل کل ضرورت پڑتی ہے. حضرت قیس نے اپنے بھائیوں کی بات نہ مانی، راہ خدا میں خرچ کرنا جاری رکھا. آخر کار ان کے بھائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے عرض کی، شکایت کی ان کی کہ ان کو سمجھائیے کہ جو کماتے ہیں بس اپنی ضرورت کر کے باقی سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. ہم ان کو سمجھائیں ایسا نہ کیا کریں، کچھ بچا کے رکھیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ہمیں کیا معاملہ ہے کہ تمہارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ عرض یا رسول اللہ، یہ ٹھیک کہتے ہیں، میں جو کماتا ہوں اپنی ضرورت کا رکھتا ہوں، باقی سارا اللہ کی راہ میں دے دیتا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ بات پسند آ گئی. ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے میرے آقا نے فرمایا، انفق ینفق اللہ علیک، خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیے جائے، اللہ تجھے عطا فرمائے. خرچ کر، اللہ تجھے اور عطا فرمائے گا. خرچ کر، اللہ تجھے اور عطا فرمائے گا. 3 مرتبہ ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے یہ فرمایا. حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا یہ عمل جاری رکھا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ عمل میں نے جاری رکھا. اور ایک وقت وہ آیا کہ میں اپنے خاندان میں، اپنے علاقے میں سب سے زیادہ امیر کبیر ہو. تو پتہ چلا کہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے آتا ہے. لہذا رزق آسمان میں تلاش کیجیے. ہمارے یہاں ایک دستور ہے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے ہم نے کچھ خریدنا ہے نا تو پھر پیسوں کی فکر نہیں کرتے. مارکیٹ میں جاتے ہیں، ابھی عید آ رہی ہے، جو کپڑے خریدنے ہیں، جوتے خریدنے ہیں، شاپنگ کرنی ہے، بازاروں میں رش لگا ہوا ہے، تو کوشش ہوتی ہے چیز ذرا اچھی کوالٹی کی ہو جائے. خیر 4 پیسے تو 400 1000 فالتو کی ہو جائے، کوئی بات نہیں، چیز اچھی ہونی چاہیے، اچھی کوالٹی کی چیز ہونی چاہیے. پیسوں کی خیر ہے، پیسوں کی گنتی نہیں دیکھتے، کوالٹی دیکھتے ہیں. لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے پھر کوالٹی نہیں، پھر کوانٹٹی دیکھتے ہیں کہ جمعے کی جولی آ رہی ہے تو جیب میں کتنے ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں. اب اس میں سے حساب کتاب پہلے دماغ میں کر لیتے ہیں. اب اس میں سے کتنا دینا ہے، 10 روپے دینے ہیں، 20 روپے دینے ہیں، 50 دینے ہیں، 100 دینے ہیں. اب یہاں پہ کوانٹٹی بھی آ جاتا ہے. کوالٹی، بازار میں گئے، پیسوں کی پرواہ نہیں کی، چیز کوانٹٹی اچھی ہونی چاہیے، مال ٹھیک ہونا چاہیے، چیز اچھی کوالٹی کی ہو، خوشبو اچھی والی کوالٹی کی ہو جائے. حسین صاحب چیز اچھی کوالٹی کی خوشبو، خیر پیسے 200-400 فالتو ہو جائیں، اس کی لاسٹنگ تو ہے، پتہ لگتا ہے لوگوں کو جہاں سے خوشبو لگا کے گزرتا ہوں. لیکن جب راہ خدا میں خرچ کرنا ہو تو پھر ہم کوانٹٹی
گننا شروع کر دیتے ہیں، حساب لگانا شروع ہو جاتے ہیں، اتنے دے دیے اتنے کام ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ اگر میں نے 2.5 لاکھ دے دی، 2.5 لاکھ زکوٰۃ ہے، 2.5 لاکھ کب ہے نا جب 1 کروڑ اللہ نے دیا ہے تو 2.5 کروڑ زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے، بہت زیادہ۔ 2.5 کروڑ کیوں دینا پڑ رہا ہے؟ اللہ پاک نے 1 ارب دیا ہے تو 2.5 کروڑ دے رہے نا، یہ نہیں دیکھ رہے رب نے دیا کتنا ہے۔ ایک لوگ زکوٰۃ جب دینے کی باری آتی ہے تو بہت ساری وہ وقتی نیتیں، فیک نیتیں بنا لیتے ہیں، جیسا کہ ڈیپ فیک ویڈیوز بنتی ہیں، تو ہمیں وہ فیک قسم کی نیتیں کہ نہیں یہ پلاٹ فار سیل تھا، چلو تھوڑی دیر کے نیت چینج کر لیتے ہیں، نہیں پلاٹ فار سیل نہیں ہے، میں نے اپنے لیے رکھا ہوا 8-10 پلاٹ ہیں، انویسٹروں نے جو رکھے ہوتے پلاٹ سیل کرنا ہے، وہ گھر سیل کرنا ہے، بنا بنایا، نیت بدل لیتے ہیں، کیوں زکوٰۃ نہ دینی پڑ جائے نا۔ اب ایک 2 کروڑ کا گھر بنا اور زکوٰۃ دینی پڑ جائے، 2.5 لاکھ 5 لاکھ تو نکل گیا بیچ میں سے، تو چلو نیت بدل لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، بعد میں نیت تبدیل کر لیں گے، نہیں فاصل، ابھی کہتے ہیں نہیں فاصل نہیں ہے، پھر کہہ دیں گے فاصل، جھوٹی اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں ایسے معاملات کر کے۔ یہ لوگ مسئلے ایسے کچھ نہیں آتے، اتنا سونا بن رہا ہے 7.5 تولے، تو اس میں سے اگر وہ چونکہ زکوٰۃ 7.5 تولے میں ہے تو اگر بیچ میں سے اتنا سیل کر دیا جائے تو چونکہ اس سے کم ہو جائے گا 7.5 تولے سے، تو وہ یوں کر دیا جائے۔ تو اس طرح کے ایک مسئلے لوگ پوچھتے ہیں، یعنی زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی، زکوٰۃ دینے کے طریقے دیکھنے ہیں، بچنے کے بہانے نہیں سوچنے، اللہ کی راہ میں زیادہ کیسے دینا پڑے یہ سوچنا ہے کہ میری زکوٰۃ فالتو چلی جائے۔ زکوٰۃ کے علاوہ میں نفلی صدقات بھی اللہ کی راہ میں دوں، اور دل کھول کے دینا چاہیے، اور دے کے پھر یہ کہ اللہ میں نے کچھ بھی نہیں دیا، میں اور دیتا ہے اللہ، دل مجھے، میرا دل سخی کر دے، میں سخی ہو جاؤں، میں اور دے دوں، بہت تھوڑا دیا میں نے، ہم ایسا تھوڑا دے کے سمجھتے بہت دے دیا، کیا دیا؟ جہاں اپنے نال حساب نہیں رکھتا اس نال حساب کی رکھنا ہو، جو بغیر گنتی کے ہمیں دے رہا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں گن گن کے دیتے ہیں، اور گن گن کے بھی تھوڑی کوانٹٹی میں، اس کو بھی سمجھتے بہت کچھ دے دیا ہم نے، کیا دیا ہم نے؟ اگر بے فرق جان بھی دیتے، جان دی ہوئی اسی کی دی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، اسی کا مال ہے، وہ کہتا ہے میرا مال ہے، میری راہ میں دو، قرضہ حسن دو۔ اب جس کا مال ہو وہی کہہ رہا ہو کہ قرض حسن دو، اس کو کیا ضرورت ہے ہمارے مال کی؟ وہ خزانوں کا مالک خود ہے، عطا فرمانے والا خود رب کائنات ہے، وہ فرما رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں مال دیا ہے میرے مال میں سے اتنا دے دو، اور پھر اس کے بدلے میں دوں گا کیا؟ اپنے ہی مال میں سے کوئی ادھار مانگے، کتنی بڑی بات ہے، اس کے بدلے تم روز قیامت اتنا دوں گا، اور ہمارے دنیا میں بھی دوں گا۔ دنیا میں کوئی لاکھ دے گا، اللہ اس کو 10 لاکھ عطا فرمائے گا، اس کو 70 لاکھ عطا فرمائے گا، اس کو 700 سے ملٹیپلائی کر دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اس کا اخلاص زیادہ تو اس کو بے حساب بھی عطا فرمائے گا، پھر 700 سے ملٹیپلائی نہیں ہوگا۔ جب بندہ اس طرح دے گا تو رب ہے، پھر ہم بندے کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت کرتے ہیں، احسان بھلائی کرتے ہیں، تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا کچھ آگے سے دینے کی کوشش کرتا ہے، جو رب ہے اگر اس کے ساتھ ہم ایسا معاملہ کریں، اس کے ہم شکر گزار بن جائیں، کسی بندے کا شکر ادا کریں نا، جو چیز ہمیں دے اس کے شکریہ ادا کرے، اس کا دل کرتا ہے اس میں اور دوں۔ بندہ ایک ایسا ہے جو بندہ خود بے بس ہے، بندہ محتاج ہے، جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو میرے ساتھ کچھ کرے، میرا شکریہ ادا کرے، میں اس کو اتنا دوں، وہ تو رب ہے، خزانوں کا مالک ہے، وہ کتنا کچھ عطا فرمائے گا، ہم اس کی راہ میں دیں، وہ وعدہ ہے اس کا اور اس کے محبوب کا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب پتہ چلا کہ بڑھا دیا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، تو پھر ہمارا یقین کیوں نہیں پختہ ہوا؟ تو ہمارے یہاں یہی روٹین پائی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے پھر سوچتے ہیں شادی حل وہ کرنا ہے، نہیں سوچیں گے 2 لاکھ لگ رہا ہے، 3 لاکھ لگ رہا ہے، شادی کھانا دے رہے ہیں تو دیکھیں گے نہیں بےزتی نہ ہو جائے، اچھا خرچہ کرنا ہے، ٹریڈیشن دینی ہے، اتنے اخراجات کرنے ہیں، دنیاوی معاملات میں، رسم و رواج میں دل کھول کے راہ خدا میں گن کے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت صدیقہ اکبر کی شہزادی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، افضل ترین صحابی کی بیٹی ہے، صحابی کی پوتی ہے، صحابی کی ماں ہے، ان کے بیٹے بھی صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں سوال کیا۔ ارشاد فرمایا لا تبکی فیحق علیک،
یعنی گن گن کر مت خرچ کرو ورنہ اللہ بھی تمہیں گنتی کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ مطلب یہ کہ راہ خدا میں دینا ہے تو پھر بلا حساب دیا کرو، پھر جیبیں خالی کر دیا کرو، وہ بھی تمہیں بلا حساب دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ، اگر یقین نہیں آتا تو چلو تجربے سے بدل ذہن میں یقین ہو جاتا ہے، کچھ حصے کے لیے یہ تجربہ کر لیا جائے کہ چلو میں اللہ کی راہ میں روزانہ اتنا دیتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے، خود ہی پتہ لگ جائے گا، یقین مضبوط ہو جائے گا۔ ہمیں بھی مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بعض دفعہ یوں گھیر لیتی ہے کہ لگتا ہے کہ ساری پریشانیاں میرے لیے بنی ہیں، یعنی سونے کو ہاتھ لگائیں تو لگتا ہے مٹی بن جائے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، پریشانیوں سے کیسے نکلیں، کیا دروازہ پریشانیوں سے نکلنے کا؟ تو اصل دروازہ تلاش کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دے گا۔ تو تقوی اختیار کریں، سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، نیک بن جائیں، راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ کسی گاؤں میں کوئی نیک بزرگ رہا کرتے تھے تو سب لوگ ان کی وہ عزت کرتے تھے، ان سے دعائیں کرواتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گاؤں کے قریب سے جو دریا گزرتا تھا اس کے بند ٹوٹ گئے اور گاؤں میں خطرہ پڑ گیا کہ تو سیلاب آ جائے گا، یہ گاؤں ڈوب جائے گا۔ تو اب لوگ اکٹھے ہو کے بزرگ کی بارگاہ میں گئے، بزرگ دعا کریں، یہ تو سیلاب آ جائے گا، گاؤں ڈوب جائے گا۔ تو جب لوگوں نے ان کی بارگاہ میں ان کے چلو پھوڑے لے آؤ، جو ہتھیار تھے، پھوڑے وغیرہ کئی میل سے جو بھی لوگ لے کے آ گئے۔ آپ اس جہاں دریا کا بند تھا جو ٹوٹا تھا اس بند کے قریب گئے، ایک پھوڑا پکڑا، آپ نے جو بند کا تھوڑا بچا کچھ ایسا تھا نا وہ بھی توڑ دیا۔ حضور بزرگوں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو آئے تھے کہ اس پانی کو بند کروائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس کا حل بتائیں، یہ جو تھوڑا بہت بند آگے بنا ہوا تھا وہ بھی آپ نے توڑ دیا، تو پانی اور تباہی مچائے گا۔ بعد وہ بزرگ وہ بند توڑ کے واپس آئے تو پانی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا۔ اب لوگ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ دریا کا پانی جو گاؤں کی طرف آ رہا تھا وہ پانی رک گیا۔ اب بڑے حیران ہوئے کہ ماجرا کیا ہے، چھتوں سے اترے، ان بزرگ کے پاس پھر پہنچے، یہ کیا سیلاب کیسے رک گیا؟ فرمایا کہ میں جب وہ بچا کچا بند توڑ رہا تھا تو غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے یہ کیا کر رہے تھے؟ لوگ تھے تیرے پاس آئے تھے دعا کروانے کہ یہ پانی نہ آئے، سیلاب نہ آئے، اے میرے بندے یہ تو نہیں کیا کر رہے تو بند توڑ رہے، بجائے دعا کرنے کے کہ سیلاب بند ہو جائے تو یہ بند ہی توڑ رہے تاکہ اور سیلاب آئے۔ تو میں نے عرض کی کہ یقیناً یہ جو بند ٹوٹا ہے، سیلاب آ رہا ہے، یہ اللہ کی مشیت سے آ رہا ہے، اللہ چاہتا ہے نا، اللہ کی مرضی ہے نا تو آ رہا ہے۔ تو لہذا جب اللہ کی مشیت یہ ہے کہ دریا کا پانی گاؤں کی طرف آئے، سیلاب آئے، تو جب اس کی مشیت یہی تو میں اللہ کی مشیت پہ راضی ہوں، میں نے اس لیے اس کا پانی کھول دیا۔ آواز آئی، اے بندے جب تو ہماری مرضی پہ راضی ہے تو ہم تیری مرضی پہ راضی ہیں، سیلاب کا پانی بند ہو۔ تو جب بندہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے تو سارے کام پھر سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پاک سارے کام اس کی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ جب ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں نا تو پھر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو ہم اللہ کی رضا چاہنے والے بن جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو گیا، سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ ہماری نگاہیں ظاہری اسباب پہ ہوتی ہیں کہ ہم بیمار کیوں ہوا، جی یہ چیز کھا لی تھی اس لیے بیمار ہو گیا، بے احتیاطی ہو گئی اس لیے بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، ادھر بریک فیل ہو گئی تھی اس لیے ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بھائی اسباب نہیں ڈھونڈو، اسباب پہ جاتے ہیں۔ میں نے تو آرام کیا، شفا کیوں ملی کہ فلاں دوائی کھا لی تھی اس لیے شفا مل گئی، پھر بھی نہیں دیکھ رہے کہ شفا اللہ نے دینی ہے، اللہ جس دوائی میں چاہے گا شفا ڈال دے گا، ورنہ وہ دوائی زہر بن سکتی ہے اللہ نہ چاہے تو اسباب پہ نہیں، اس مسبب الاسباب پہ نظر ہونی چاہیے۔ قد کان لکم آیا، بے شک تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اب غزوہ بدر کی بات ہو رہی تھی، اس میں ہمارے لیے نشانی ہے، غور کرو سمجھ جاؤ گے، فتح ملنا، غلبہ ملنا، اس کا سبب کیا ہے؟ افرادی قوت، وسائل کی کثرت نہیں، بلکہ اس کا سبب جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا سبب ہے؟ واللہ یعید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد جس کے ساتھ چاہتا ہے تعین فرماتا ہے اس کی۔ تو اب اللہ کی مدد ملتی کیسے ہے؟ مختصر سے عرض کرتا ہوں کہ مدد کی بات چلی تھی، غزوہ بدر کا ہمارا ٹاپک تھا کہ اللہ کی مدد کس کو ملتی ہے، اللہ کس کی مدد کرتا ہے، کس کی تائید فرماتا ہے؟ پہلی چیز ہے اس کی مدد کرتا ہے جس کا ایمان پکا ہو، جس کا یقین پختہ ہو، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہیں سے دم ہی کرواتے دیتے، چیک کرتے ہیں اس کے دم سے فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا،
کہ وظیفہ اللہ نے بتایا تو چیک کرتے ہو، پڑھ کے دیکھتے ہیں وظیفہ کیا ہوتا ہے. ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ایمان یقین پتہ نہیں ہوتا کیسے فرق پڑے گا، تو ہماری یقین کی کمی ہے. اللہ اس کی مدد فرماتا ہے جس کا یقین پکا ہو. دوسری چیز ہے اللہ جس کی ہم یقین کی بات دیکھیں نا، جب فرعون کی فوج موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگی اور آگے دریا آ گیا، پیچھے اس کی فوج، اب قوم پریشان کا پھنس گئے، پیچھے جاتے تو فوج ہمیں مار دیں گے، آگے دریا ہے. لیکن آپ کو اللہ پہ اتنا یقین تھا، آپ نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب راستہ دکھا دے گا. اور وہی ہوا، دریا سائڈوں پہ ہو گیا، پانی دیواروں کی طرف کھڑا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہاں سے گزر گئی. فرعون ڈوب گیا، اللہ نے راستہ نکال دیا. جہاں بندہ بے بس ہو جاتا ہے، جب اللہ راستہ نکال دیتا ہے تو پھر بندہ حیران پریشان ہوتا ہے یہ ہو کیسے گیا. سارے اسباب درے کے درے رہ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا سفر نہ کر راستے سارے سیدھے ہو جاتے ہیں. تو ایک چیز یہ ہے کہ یقین مضبوط ہونا چاہیے. پھر ہے صبر، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے جو صبر کرنے والا ہو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کی بہت ساری مثالیں. اب ہے تیسری چیز، اللہ کس کی مدد فرماتا ہے؟ جو دین خدا کی مدد کرتا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، تو دین خدا کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہم جو بھی کسی انداز میں دین کی مدد کریں، درس و بیان کرنے میں، سننے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، جس طرح بھی ہم اللہ کے دین کی مدد کریں، اللہ پاک ہماری مدد فرمائے گا. چوتھی چیز ہے اور آخری چیز ہے کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے، دوسروں کا فائدہ کرتا ہے، دوسروں کا بھلا کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.